اور کوئی بھی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کوئی دیندار نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں صرف نماز کا پڑھ لینا دین ہے، قرآن کا پڑھ لینا دین ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں تہجد کا پڑھ لینا دین ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں روزہ کا رکھ لینا دین ہے، زکوٰۃ ادا کر دینا دین ہے۔ یہ تو دین کی بنیاد اور شعبے ہیں۔ اصل دین جو تھا، جو ایک پلر تھا، جو ایک عمود تھی، جو ایک بیچ کی لکڑی تھی، وہ تھی توحید۔ اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اس قدر آپ کو محبت ہو کہ دوسری محبت اس پر غالب نہ آئے۔ اللہ سے آپ کو اس قدر لگاؤ ہو، اس قدر عشق ہو، اس قدر انسیت ہو کہ باپ کی محبت بھی اس کے سامنے ہے، جو بیٹی کی محبت بھی اس کے سامنے کچھ نہ ہو، اولاد کی محبت بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے۔ یہ اصل توحید تھی۔ رسالت، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں رسالت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، یہ تو رسالت کا بنیادی جز ہے، لیکن اس کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ کو حضور سے اتنی محبت ہو، اتنا لگاؤ، اتنا انس ہو، اتنی محبت، اتنی کشش ہو، اتنی جاذبیت ہو کہ ساروں کی محبت ان کی محبت پہ غالب نہ آ جائے۔ دنیا کی محبتیں حضور پر اور اللہ پر غالب نہ آئیں۔ اگر ان کی محبت اللہ کے برابر بھی آ جائیں گی تو آپ شرک کر بیٹھے ہیں۔ اگر ان کی محبت اللہ کی محبت سے غالب ہو جائے گی تو آپ ایمان سے نکل چکے ہیں۔ یہ جذبہ توحید ہمیں سکھاتا ہے اور رسالت ہمیں سکھاتی ہے۔ اگر ہندوستان کے اندر علماء کرام نہیں ہوتے تو توحید کی یہ باتیں کون آپ کو بتاتا، رسالت کے یہ تقاضے کون آپ کو سکھاتا؟ اس لیے میرے بھائی، اس سلسلے میں آپ یہ سمجھیں آج کے حالات اور آج کے اتباع اور آج کی کیفیتیں، آج کے حادثات ہمیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اور ہمیں اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ اب وقت یہ آ چکا ہے کہ ہم اللہ سے دو لگائیں۔ اب وقت یہ آ چکا ہے کہ ہم اللہ سے قریب رہیں۔ اب وقت یہ آ چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہ کریں۔ اب وقت یہ آ چکا ہے کہ اللہ کے باغی نہ بنیں۔ اب وقت یہ آ چکا ہے کہ اللہ کو راضی کریں۔ اب وقت یہ آ چکا ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں، ہم پڑوسی کا خیال کریں، مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، مسلمان کمیونٹی ہے، ایک دوسرے کی مدد کریں، غم میں بھی اس کے ساتھ رہیں، خوشی میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔ آج کے حالات ہمیں اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ کسی میں آپسی چیکرس نہیں ہونی چاہیے، کسی میں آپ سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، کسی میں آپ سے تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا مذہب، آپ کا دین آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ مسلمان سے بولنا چھوڑیں۔ آپ کا مذہب اس بات کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ مسلمان کو برا کہیں۔ آپ کا مذہب اس بات کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی پر ظلم کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے نہ ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ قرآن میں جو ہے وہ تمہاری زندگی کا اسوہ ہے، قرآن کے اندر جو موجود ہے اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ قرآن جس چیز کو حلال کہتا ہے اس کو اپنانا تمہارے لیے ضروری ہے، جائز ہے، مناسب ہے۔ قرآن جس چیز کو حرام کہتا ہے اس سے بچنا، اس سے اجتناب کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر فردن ایک شخص یہ کام کرے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں گناہ سے دور رہوں گا، تو معاشرے کے اندر بگاڑ ختم ہوگا، اصلاحیں ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے۔ لیکن اگر کام یوں ہی چلتا رہے گا، ایک آدمی طوفان کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکے گا، ایک تنہا آدمی ایک بڑی آندھی کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ ذمہ داری ہے کہ ہر ایک شخص کی ہے، ہر ایک فرد کی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے دین سے جڑنا ضروری ہے، تمہارا اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، تمہارا اللہ کو باغی کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ تم مسلمان ہو، تم گناہ نہیں کرو گے، تم مسلمان ہو، تم گناہ صغیرہ کبیرہ نہیں کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے۔ تم فردن اگر مسلمان جو باتیں سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہے گا، ماحول سازگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مددیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی نصرتیں آئیں گی، اور یہ تاریک راتیں جو ہے وہ ختم ہوگی، صبح کا اجالا اور صبح کا نور شروع ہوگا، اور لوگوں کو اس کی روشنی سے وسعت حاصل ہوگی۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں گے اور گناہوں کی دلدل میں پھنستے ہوئے اللہ کو راضی نہیں رکھیں گے، ناراض کرتے رہیں گے، یہ تاریک آندیاں یوں ہی چلتی رہے گی، ہمیشہ رات رہے گی، اور ہمارے سامنے صبح کبھی نہیں ہو سکتا، ہمارے معاملات یوں ہی پھنسے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سہولت پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن کریم اٹھائیں اور اس میں دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت پر مسلمانوں کو کامل ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مدد کرنے والے پیدا فرما دیتے ہیں۔
کیا وجہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں شرعی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، اس کے بغیر تم کسی پر غالب نہیں آ سکتے۔ اگر تم اللہ سے نہیں ڈرو گے، اللہ سے نہیں ڈرو گے تو دنیا کی قومیں تمہیں ڈرائیں گی، تم پر غالب رہیں گی، تمہیں مغلوب کریں گی، تمہیں ہیبت زدہ کریں گی۔ مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ایمانی طاقت کو، ایمانی قوت کو اتنا اعلیٰ بنائے، اتنا اعلیٰ بنائے کہ وہ یہ سمجھے عزت ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، رزق کا بڑھانا گھٹانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اللہ کے اختیار میں ہیں تو موت اور زندگی کسی اور کے اختیار میں جا نہیں سکتی۔ رزق کا کم ہونا زیادہ ہونا کسی کے اختیار میں جا نہیں سکتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہر طبقے سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ یہ سوچیں، چاہے وہ نوجوان طبقہ ہو، چاہے وہ عمر دراز طبقہ ہو، آپ یہ سوچیں ہم نے اللہ کو کتنا ناراض کیا ہے، ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے پر قادر ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔